اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبارک پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ فتویٰ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر تاریخ بھری پڑی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی زمانے ایسے گزرے ہیں جس میں علماء اکرام سے فتوے لیے گئے ہیں، اپنی مرضی کے فتوے لیے گئے ہیں، اور ایسے بھی علماء اکرام تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے وہی فتوے دیے ہیں جو صرف دین اسلام کی روح سے درست ثابت ہوئے ہیں۔ جب فتوے کی بات آتی ہے تو پھر بات آتی ہے تقلید کی بھی، بات آتی ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ کہاں تک ممکن ہے، کہاں جائز ہے، کہاں ناجائز نہیں ہے۔ تو ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، محترم جناب علامہ ضامن عباس صاحب، اور جناب محترم مفتی خلیل الرحمان صاحب۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ قبلہ پہلے تو یہ بتا دیجئے، آپ سے شروع کرتا ہوں کہ مفتی ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کون مفتی ہو سکتا ہے؟ کیا ہر انسان فتویٰ دے سکتا ہے جس کو نالج ہے دین کی، قرآن کی، حدیث کی؟ ہر انسان تو فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کی کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے قرآن و سنت پر عبور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ علوم جو فتوے دینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ اسے حاصل ہونے چاہیے اور ازبر ہونے چاہیے، اور چونکہ فتوے کے اندر ایک دلیل بھی ہوتی ہے، اور دوسرا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ آج کے دور میں جدید ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پیش نہیں آیا ہوتا، لیکن اس جیسا کوئی مسئلہ پہلے پیش آیا ہوتا ہے تو وہ عالم، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پرانے مسئلے کو نئے شکل پر قیاس کر سکے اور پھر دلیل اسی کو بنائے۔ یہ قیاس اور اجتہاد میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ یعنی ایک بالکل ایسی ایک چیز ہے کہ جس کی بنیادی پیچھے کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا، نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ اچھا۔ اور آپ نے اس کے لیے ایک مسئلہ پیش آ گیا لوگوں کو، اور اب آپ نے اس کا حل ایک پیش کرنا ہے، تو آپ قرآن مجید بھی دیکھیں گے، احادیث بھی دیکھیں گے، اجماع صحابہ کو سامنے رکھیں گے، اور پھر قیاس کو بھی رکھ کر کے اگر پچھلی تین چیزوں میں، قرآن میں، حدیث میں یا اجماع صحابہ میں، کوئی اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اپنے اجتہاد کی روشنی میں آپ ایک نئی چیز کا حل پیش کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیے جو آپ بتا رہے تھے۔ اب میں آپ کا سوال ہی بھول گیا۔ میں آپ بتا رہے تھے کہ مفتی کون ہوتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اور علم بھی وہ جو علم وحی ہے اس کا عالم ہو۔ فتوے کے لیے سائنس، میتھ، ریاضی یہ ضروری نہیں ہے، فتوے کے لیے علم وحی کا علم اسے حاصل ہونا یہ ضروری ہے، اور دینی مدارس میں باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جس میں فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، پھر مختلف شروحات ہیں، اور اس طرح یہ پھر صرف نحو ہے، تاکہ عربی لفظ بھی اگر اس کے سامنے آتا ہے قرآن کا یا حدیث کا تو اس کی عربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے مفہوم کو نکال سکے۔ کوئی دوسرا شخص اردو پڑھا ہوا اگر اس کا، مثال کے طور پر جیسے بعض لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے قل الروح من امر ربی، اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے، جبکہ قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ اچھا، قرآن نے روح کو امر ربی نہیں کہا، من امر ربی کہا۔ ٹھیک ہے۔ امر ربی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اوکے، اور من امر ربی کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق ہے، اور اللہ کا حکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے قرآن مجید کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ جبھی فرق پتہ چلے گا جب اس کو عربی کا نالج ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب اے آئی اس کو ترجمہ بتا دے گا، جیسے اسحاق صاحب نے بتایا کہ اس نے قرآن کی آیت ہی پوری الگ سے بتا دی، تو وہ فرق کیسے کرے گا؟ اس لیے اس کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔
ٹھیک ہے. پھر اس بیماری کو دنیا کی ساری زبانیں آتی ہیں، کسی بھی زبان کا آپ ترجمہ لیں آپ کو بتائے گا. کسی زمانے میں گوگل ترجمے کرتا تھا، بڑے غلط ترجمے کرتا تھا، ہاں ابھی بھی کرتا ہے، یعنی الفاظ بھی آگے پیچھے اور کوئی سینٹنس نہیں، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ایسے خوبصورت ترجمے کر کے دیتا ہے آپ کو کہ لگتا ہے کسی ادیب نے ترجمہ کیا ہے. تو جب اس کی زبان بھی اتنی اچھی ہے، عربی بھی اتنی اچھی ہے، سب کو اتنا اچھا ہے، تو وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، عربی کی کوئی بھی عبارت بنا کے بتا. اس لیے اس کا عالم ہونا سب سے پہلے مسٹ ہے. ٹھیک ہے. عالم ہو، پھر عالم ہونے کے بعد اس میں استنباط کی صلاحیت ہو. مثلا اسے آیت تو آتی ہے لیکن مسئلہ اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی موقع محل کے مطابق اس کو مستنبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ جہاں یہ والی آیت فٹ ہوگی اور اس سے یہ مسئلہ نکلے گا، یہاں یہ والی حدیث فٹ ہوگی اس سے یہ مسئلہ نکلے گا. یہ صلاحیت خداداد صلاحیت. مثال کے طور پر 6 صدی ہجری میں ایک امام تھے، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. ث واو ریز کے ساتھ. یہ 6 صدی ہجری کے محدث ہیں اور بہت بڑے محدث تھے. ان کے دور میں کسی گھر کے اندر ایک خاتون کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. خاتون فوت ہو گئی اور اس محلے کے اندر ایک ہی خاتون تھی جو خواتین کو غسل دیتی تھی، جسے غاسلہ کہہ دیں. وہ غاسلہ میت جو ہے وہ ایک ہی تھی، عورتوں کو نہلانے والی. جب اس کے پاس گئے کہ بھی فلاں گھر میں فوتگی ہوئی ہے اور آپ آئیں اور اس میت کو غسل دیں، تو اس نے کہا بھی میں حالت حیض میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم اس حالت میں غسل دے سکتی ہوں کہ نہیں دے سکتی. آپ علماء سے پوچھ لو، اگر علماء کہتے ہیں کہ غسل دے دو تو میں دے دیتی ہوں. لوگ علماء کے پاس گئے. اب جو کچھ علماء کہیں ہاں دے دے کوئی حرج نہیں، تو وہ پوچھیں دلیل، تو وہ کہیں دلیل نہیں، بس کوئی حرج نہیں، دے دے غسل. تو کوئی کہے کہ نہیں دے تو ناپاکی کی حالت ہے، یہ تو خود ناپاک ہے تو میت کو کیا پاک کرے گی. ٹھیک ہے، شبہ آ گیا. تو وہ پوچھیں دلیل، تو بولے دلیل کوئی نہیں. اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے تو لوگوں نے گھیر لیا. حضرت صبح سے میت رکھی ہوئی ہے اور نہلانے والا کوئی نہیں. محلے میں ایک ہی عورت ہے اور وہ حالت حیض میں ہے، وہ مسئلہ پوچھواتی ہے. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال سنتے ہی کہا اسے بولو کہ وہ غسل دے دے. اب چونکہ وہ صبح سے گھوم رہے تھے، اب اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے کہ جی غسل تو دے دے. تو کئی لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل اس کی یہ ہے جو بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وضو کر کے آپ آئے اور ایک جگہ نماز جہاں پڑھا کرتے تھے وہاں آ کے کھڑے ہوئے. حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز رکھی ہوئی ہے وہ مجھے پکڑا دے. وہ جائے نماز وہاں حضرت عائشہ جہاں کھڑی تھی ان کے قریب رکھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے یہی جملے کہ یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں. گویا جائے نماز ایک پاک کپڑا ہے یا پاک چیز ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ جائے نماز اٹھا دے، ان حیضہ کہ لیست فی یدک، حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے. اب اس حالت میں کیا عورت روٹی نہیں پکاتی، آٹا نہیں گوندتی؟ ٹھیک ہے، یعنی دلیل ایسی ہونی چاہیے. تو یعنی اب میرا مقصد کہنے کا یہ تھا. اب وہ امام ابو ثور چونکہ حدیث سے استنباط کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، ٹھیک ہے، مسئلے کو اخذ کیا، فتویٰ دیا، دلیل ان کے ذہن میں تھی، جب پبلک نے مانگی تو دلیل ان کو دے بھی دی. صحیح. تو فتویٰ دینے کے لیے یہ ضروری ہے صاحب علم ہو، اس کے اندر یہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ دوسرے لوگ کریں گے یا یہ صاحب خود کر لیں گے جو فتویٰ دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ علماء تو کرتے ہی ہیں نا، آخر علماء خود کہنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ اکثر جو سچی مچی صحیح بات ہے، سچی صحیح معنوں میں مفتی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے بھی نہیں. اچھا، یہ تو لکھتے ہیں. میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا، میں نے ویسے کہا کہ بہت سارے مفتی ایسے ہیں جو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اتنا علم دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھتے. ان کا ایک اپنا تقویٰ ہے، لیکن علم میں کمی نہیں ہوتی. ٹھیک نہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا، صرف ایک جملے میں بتائیں تاکہ میں آگے بڑھوں کہ اس کے لیے آپ کے ہاں کوئی ڈگری ہے، کوئی سرٹیفکیشن ہے، کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس قابل ہیں، یا آپ خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں؟ دیکھیے ڈگری تو وہی ہے جو سب کے ہاں ہے. درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ پورا پڑھایا جاتا ہے اور وہ مکمل ہے. صحیح. مفتی جیسے MBBS کی ڈگری ہے،
اب اس ڈگری میں دل کا ڈاکٹر ہے وہ بھی وہی کرے گا، ہڈی کا ڈاکٹر ہے وہ بھی وہی کرے گا، گردے کا ڈاکٹر بھی وہی کرے گا، MBBS سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں اسپیشلائزیشن ہے جس کو وہ الگ سے کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں دینی مدارس کے اندر پھر تخصص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تخصص فی الحدیث بھی ہو سکتا ہے، تخصص فی القرآن بھی ہو سکتا ہے، فی الفقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جس چیز میں تخصص کرے گا اسی کا مفتی ہوگا یا اس میں زیادہ نمایاں ہوگا، اس میں زیادہ نمایاں؟ اس کی صلاحیت اس کے اندر اس چیز کی زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ اور جیسے دل والا ڈاکٹر پڑھا سب کچھ ہے، لیکن اب آپ اس کو آنکھیں دکھانے لگ جاؤ تو بولے کہ میں کوئی آنکھوں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، حالانکہ پڑھ اس نے بھی رکھا ہے، صحیح، گردے کا اس نے بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن بولے گا میں تو گردے کا علاج نہیں کرتا ہوں۔ بہت صحیح، بہت صحیح۔ مطلب فتوے تو اس لیے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں آسان کریں، دین کی پرابلم ہے، مسائل ہیں، ان کو سمجھائیں، لیکن بعض اوقات تاریخ میں بھی ملتا ہے اور ابھی بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے فتوے آ جاتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر بلاسفیمی کا جو ہے وہ تہمت لگا دی گئی، اور تہمتیں آپ کو پتہ ہے لگتی ہیں ہمارے یہاں، اور لگا دی گئیں اور پھر اس کی زندگی خطرے میں آ گئی، یا اس طرح کے اور معاملات۔ تو صحیح فتویٰ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے پہچانوں کہ میں جس آدمی کے پاس ہوں یہ واقعی فتویٰ دینے کے لیے بالکل مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہی ایک قول یاد آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ عالم وہ ہوگا کہ جو لوگوں کو خدا کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے۔ عالم وہ ہوگا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ عالم وہ ہوگا جو لوگوں کے لیے اپنے فتووں اور اپنی دینی رہنمائی کے ذریعے سے گناہوں کے دروازے بھی نہ کھولے۔ یعنی لوگوں کو ایسے آسان طرح کے فتوے دے دیے کہ انہیں جو ہے وہ گناہ کرنے کی رخصتیں دے دیں، بہت زیادہ ان کے لیے آسانیاں گنجائشیں پیدا کر دیں۔ بالکل۔ تو ایک عالم اور ایک مفتی کے اندر یہ ایک اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ پبلک کی، عوام کی مشکلات کا ادراک کر سکے۔ اب اسی میں مجھے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول بھی یاد آیا۔ وہ بڑا مشہور قول ہے ان کا کہ من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل، کہ جسے اپنے زمانے کے لوگوں کا یا حالات کا ادراک نہ ہو، وہ فرمانے لگے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ کہ زمانے کے لوگوں کے حالات کا ادراک ہونا چاہیے۔ صحیح۔ حضرت یعنی عمر خانقاہ میں بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے، آپ فتوے دینے تو آپ کو معاشرے کے اندر بھی جو کچھ ہے اس کی معلومات نہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو لوگوں کے مسائل کا دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ جی جی، وہ تو پھر رہبانیت ہو گئی۔ تو دنیا سے کٹ کر رہیں گے تو لوگوں کے مشکلات کا وہ ادراک نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ کے فتوے میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے دین کے مطابق بھی ہو، اور وہ لوگوں کے لیے آسانیاں سہولتیں بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن اگر لوگوں کی وہ سہولت کو دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کا کوئی حکم اس میں چھوٹ رہا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی تلقین فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مصالحت عامہ کو بھی دیکھا جائے، کہ آپ جب لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتائیں تو آپ مصالحت عامہ کو دیکھیں، لوگوں کے مسائل کا ادراک کریں، مشکلات کو دیکھیں، اور پھر اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو فتوے دیں۔ اس سے پہلے مفتی کی شرائط وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے اس وقت ذہن میں خیال آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے لوگ تھے۔ یعنی آج کا ایک مفتی جو ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ایک صحابی رسول کے پاس علم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتانے کی۔ بعض صحابہ تھے انہیں اپنے اپنے موضوعات پر دسترس حاصل تھی، دسترس کا لفظ مناسب ہے، دسترس حاصل تھی، اور ان کو اجازت تھی کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں
حضرت معاذ بن جبل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے اور والے یہ اجازت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی بالکل ایسے تھی، یعنی تمام صحابہ لوگوں کو مسائل نہیں بتاتے تھے، تو جن کو اجازت تھی یہ کبار صحابہ کرام تھے. باقی صحابہ جب دیکھ لیتے کہ جی رسول اللہ مصروف ہیں تو ان صحابہ سے رجوع کر کے وہ ان سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ لیا کرتے تھے، دریافت فرما لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ مفتی ہر عالم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کا علم مضبوط ہو، جیسے قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ قرآن و حدیث کے اوپر اس کو دسترس حاصل ہو، اس کے پاس فقہ کا علم ہو، اس کے پاس عربی زبان و ادب کا علم ہو، ان ساری چیزوں کا اس کے پاس علم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قرآنی آیات کو اچھے انداز سے جانتا ہے، رسول اللہ کو کے احادیث کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دین کے مزاج سے آشنا ہوتا ہے، وہ دین کے مزاج کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. یہ سوسائٹی میں امبیلنس نظر آتا ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیل ایسی ہی سچویشن ہے کہ وہی مفتی اس وقت تمام ہی مکتبہ فکر کے پاس ہیں جو کہ واقعتاً مفتی کے عہدے پر یا معیار پر پورا اترتے ہیں، یا معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معیار میں پورے نہیں اترتے اور ان کے فتوے آ جاتے ہیں؟ اس میں بے راہ روی ضرور ہے. اچھا. بالکل ہے. اور سب سے زیادہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ قصور ہے تو وہ پبلک کا ہے، یعنی جنہیں اب تک اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں نے اپنے مسئلے کا حل کس سے جا کر پوچھنا ہے. معذرت کے ساتھ پبلک تو بیچاری جس کو تعلیم ہی نہیں دی گئی، ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پر لٹریسی ریٹ جو بتایا جاتا ہے وہ بھی بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، تو جہاں ایجوکیشن ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کس کے پاس جائے گا، اس کے پاس کہاں شعور ہوگا؟ ریاست ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ ریاست کی ذمہ داری کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ریاست کو یہ نظر آ رہا ہے کہ غلط طرح کے فتووں کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو کہیں تو ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ مفتیوں کی زبانوں پر تالے لگانا تو وہ ایک جبر ہوگا. کوئی ایسا فتویٰ آپ کے ذہن میں ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت ہی کنٹروورشل رہا اور بعد میں وہ بیک ہوا ہو؟ اور ہمارے ہاں بے کے تو نہیں ہوتے ہیں فتوے، نہیں ہوتے، لیکن کنٹروورشل فتوے ہمارے ہاں بہت ہیں جو مسالک کے بیچ میں بین المسالک جو فتوے ہیں جی، اور وہ اللہ حفاظت فرمائے وہ بعض اوقات کفریہ فتوے بھی ہوتے ہیں. کفریہ فتوے، ہاں. ایک صاحب ایک کلمہ گو مسلمان کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، توہین رسالت کے فتوے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ فتوے لگانے والے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مفتی کہنا بھی بذات خود ایک جرم ہے، یعنی وہ لوگ قرآن و سنت کے اصولوں سے ہی واقف میں نہ ہوں. یہی سوال کر رہا تھا کہ جب یہ اس طرح کا جرم ہے، جیسے آپ نے ان کو کہنا بھی جرم ہے، تو تعزیر کوئی نہیں ہے ریاست کی سطح پر ایسے جرم کی؟ تعزیر ہے نہیں، ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے اس حوالے سے. اور اس حوالے سے تمام علماء کرام کو بھی فکر مند ہونا چاہیے، تمام مسالک کے اکابر کو حضرات کو فکر مند ہونا چاہیے، ریاست کو بھی فکر مند ہونا چاہیے. اس پر بات کرتے ہیں کہ کتنی فکر موجود ہے. آپ کی طرف آپ تو مفتی ہیں تو میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گا تاکہ پھر آپ سے واقعتاً مفتی والی گفتگو ہو. باقی تین بزرگ شخصیات جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگاتے. قبلہ آپ بتائیے کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ کے یہاں فتویٰ دینے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ اور یہ والی بات خاص طور پر کہ کیا آپ کے یہاں بھی یہ رجحان موجود ہے کہ فتوے ایسے آتے ہیں جو شاید اس منصب کے لوگ نہیں ہوتے، فتوے دے دیتے ہیں اور درست فتوے نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں فتویٰ ہر عالم نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. ہم کسی مرجع کا، کسی مجتہد کا فتویٰ کوٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں تو ہم سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کس مرجع کی تقلید کرتے ہیں، تاکہ اسی روشنی میں یہ مرجع کا مطلب کیا ہے؟ مرجع کا مطلب یہ ہے، حدیث ہے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. ٹھیک ہے. جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا سن 260 ہجری میں، پہلے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا،
پھر 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام وقت کا، امام زمانہ کا جو غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں 4 نوابین تھے جو امام کی نمائندگی کرتے تھے، اور لوگوں کے مسائل، چونکہ امام پردہ غیب میں چلے گئے تھے، فقط کچھ مخصوص لوگوں کو اجازت تھی امام سے رابطہ کرنے کی، تو وہی افراد لوگوں کے سوالات امام تک پہنچاتے تھے، اور پھر امام سے سوال معلوم کرنے کے بعد لوگوں تک ان کے جوابات پہنچایا کرتے تھے۔ مگر جب سن 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جو اب ہمارے عقیدے کے تحت آج تک جاری ہے، ٹھیک ہے، اس وقت امام میں وقت کی یہ حدیث ہے، یہ قول ہے امام کا، کہ اب غیبت کبریٰ کا علی بن احمد الثمری کو، جو آخری نوابین عمر سے آخری تھے امام کے نائب، ان کو کہا کہ اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا، آپ کی غیبت صغریٰ میں لوگ مسائل ہوتے تھے، ہم آپ سے رجوع کرتے تھے، آپ سے پوچھ کے لوگ تو پہنچاتے تھے، اب غیبت کبریٰ میں آپ سے رابطہ اتنا آسان نہیں ہوگا، تو لوگوں قیامت تک جو مسائل آتے رہیں گے، آپ کے ظہور تک جو مسائل آتے رہیں گے، وہ کیسے حل ہوں گے؟ اس پر کہا کہ جب کبھی بھی ایسے واقعات ہوں گے، فرجعو، رجوع کرنا ہے ان مسائل کے اندر ان کی طرف جو ہماری حدیث کی روشنی میں تمہارے مسئلوں کو بیان کریں گے، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہوں گے، اور ہم اللہ کی حجت ہیں ان پر، ٹھیک ہے۔ تو فرجعو سے ہی مرجع نکلا، رجوع کرنا، یعنی ایسے صاحب علم کی طرف رجوع کرنا کہ جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں مرضی کی سطح تک پہنچتا کیسے انسان؟ مرضی کی سطح کے لیے ایک طولانی سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آغاز ہوتا ہے ادبیات سے، کہ اس لیے کہ بغیر عربی زبان، اگر عربی ادبیات نہیں آتی تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے اس سطح تک پہنچنا کہ وہ قاری، وہ مفتی بن سکے یا صاحب فتویٰ بن سکے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنے علوم ہیں تقریباً سارے علوم زبان عربی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن ہے عربی کے اندر، احادیث ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ان ادبیات کے منازل کو طے کرنے کے بعد پھر منطق، فلسفہ یہ ضروری ہے ان تمام علوم کا، پھر اصول، ٹھیک ہے۔ اصول وہ طاقت استنباط دیتا ہے، جب علم اصول میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہ طاقت استنباط دیتا ہے کہ ایک عالم نے قرآن کی آیت، حدیث رسول یا حدیث ائمہ کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور منبع جو ہے ہمارے ہاں قرآن ہے، حدیث رسول ہے، حدیث ائمہ علیہ السلام ہے، عقل ہے اور اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منابع ہیں۔ ان منابع سے قیاس ہمارے یہاں نہیں ہوتا، قیاس کی بنیاد پر ہمارا فتویٰ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ان منابع کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، پھر فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک مرجع یا مرجع تک پہنچنے کے لیے جو ادبیات پھر فلسفہ، فتویٰ مرجع ہی دے سکتا ہے؟ نہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ جتنی فقہ کی کتابیں ہیں ہمارے یہاں، جو موضوعات ہیں، مطلب سب سے پہلی چیز ہے نجاست سے لے کے طہارت، صلاۃ، صوم، کتاب حج، کتاب زکوٰۃ، کتاب جہاد، کتاب بیع و شرع، دنیا کے دینی اور دنیاوی جتنے بھی معاملات انسان کو پیش آ سکتے ہیں، ان تمام کے موضوعات بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر موضوع پر انسان نے غور و فکر کرنا ہے۔ مثلا ان تمام علوم ہیں، ساری کتاب موضوعات ہیں، کسی نے فقط کتاب طہارت و نجاست پر اجتہاد کیا، اس نے صلاحیت پیدا کر لی، تو وہ اپنی وہ مجتہد متجزی کہلائے گا وہ۔ اچھا، ہمارے ہر عالم فتویٰ نہیں سکتا، جو مجتہد ہوگا فتویٰ دے سکتا ہے، اور وہ بھی اپنی فیلڈ کا، وہ صرف اپنی فیلڈ میں رہتے فتویٰ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کتاب صلاۃ میں اس نے اجتہاد نہیں کیا، کتاب صوم میں نہیں کیا اس نے، تو اس میں وہ فتویٰ وہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ جو مراجع ہوتے ہیں، جو مجتہد کلی جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام موضوعات پر اجتہاد کیا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ایک وقت میں کئی مراجع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مراجع کی جو کوئی ڈگری ہوتی ہے، کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے؟ ہوتا یہ کہ یہ ہر زمانے میں جو مجتہدین ہوتے ہیں، تو وہ جو درس خارج دے رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان میں درس خارج میں زیادہ تر مجتہد بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اجتہاد کرنے والے ہی لوگ بیٹھتے ہیں درس خارج میں، اور وہ مرجع لیول کا ہی آدمی دے رہا ہوتا ہے، شخصیت دے رہی ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، تھیسس لکھے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تھیسس لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں دینی ہوا ہے کہ اب ان موضوعات پر اپنے تھیسس لکھتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔
وہ تھیسس جو ہے جو موجودہ زندہ مجتہدین ہوتے ہیں اس وقت کے، ان کے درمیان وہ عام ہوتے ہیں. ان تھیسس کی روشنی میں ایک مجموعہ اجماع مجتہدین کہتے ہیں کہ اس شخص میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، یہ صاحب صلاحیت ہے، یہ فتویٰ دے سکتا ہے. یعنی خود سے فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا، خود کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے معلوم ہے اس کو، میں دے سکتا ہوں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ فتوے کا ذمہ دار اپنا خود ہوگا. اور دیکھیے فتوے کی خوبصورتی، حسن کیا ہے اس کا. ائمہ کی روایت ہے یہ کہ ایک مجتہد عادل، عاقل، عالم، جس نے پوری خدا کی رضا کی خاطر عامت المسلمین کی فلاح کے لیے جستجو کی، فتویٰ اخذ کیا، اس نے فتویٰ بیان کر دیا. اگر فتویٰ عین واقع کے مطابق ہے، تمام اصولوں کے تحت ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن کسی وجہ سے انسان ہے نا، سمجھنے میں، استنباط کرنے میں کہیں کوتاہی ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو ایک اجر تو ملے گا کہ اس نے کوشش کی، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اور مسئلہ مکمل طور پر جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا، لیکن اس کو اجر پھر بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اگر مکمل ہو گیا تو دوہرا اجر مل رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہر شخص ہمارے ہاں فتویٰ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. وہ یا تو خود مجتہد ہو، ہر نہیں دے سکتا، مجتہد ہوگا تو کسی ایک فیلڈ کا ہوگا، تو وہ اس فیلڈ میں دے سکتا ہے، سب میں نہیں دے سکتا. مراجع جو ہیں وہ ہر چیز میں جنہوں نے تمام، اور اس کے تقلید ضروری ہے آپ کی. ہاں، تقلید ہمارے مرجع کی ضرورت ہے. ہمارا شرط میں لمبی ہو جائے گی گفتگو، اور میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کے یہاں کون کون سے ایسے فتوے ہیں جو قابل اعتراض یا جن پر تنقید کی جا سکتی ہے. اصل بات یہ ہے، ہم یہ چاروں اس وقت جو آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں نا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا جواب آپ کے سوال پر فتویٰ ہوتا ہے. فتوے کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے. ایسا ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُم فِی الکلالہ. کلالہ وراثت کا ایک مسئلہ ہے. کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. جی، یہ تو لفظی معنی ہو گئے. ہم تو یعنی فتویٰ دیتا ہے کیا مطلب؟ یہ تو لغوی معنی ہو گئے. فتویٰ دینے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتا ہے. تو آپ جب ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جب اس کا اپنے علم کے مطابق، ہمارے ذہن میں دلیل ہونی چاہیے، اس علم کے مطابق جب اس کا حل پیش کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے وہ فتویٰ ہوتا ہے. یعنی فتوے کے لیے ضروری نہیں کہ میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہونا چاہیے. بس اس کا نالج ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے. ابھی تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کرائٹیریا کو سمجھیں، تاکہ جو اصل میں بات آئی نکل کر کہ کیا اس کے لیے کوئی حکومتی سطح پہ کوئی باڈی ہونی چاہیے، حکومتی سطح پہ نہیں ہے، تاکہ غلط فتوے جو آتے ہیں، مسائل تو وہ ہیں، آپ تو خیر بانٹ رہے ہیں، آپ تو خیر کی گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کسی منفعت کے لیے، کسی لالچ کے لیے ایسے فتوے دے دیتے ہیں جس سے انتشار پھیلتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے. میں آتا ہوں. جی قبلہ، آپ تو ماشاءاللہ مفتی، تو کیسا رہا آپ کا سفر مفتی بننے کا؟ آپ خاصے ینگ معلوم ہوتے ہیں لیکن آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ بتائیں کہ ایسے بھی مفتی فتوے آپ کے سامنے آئے ہیں جن سے آپ کو لگا ہو کہ جی یہ کسی منفعت کی بنیاد پر دے دیے گئے ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہماری باری اتنی تاخیر کری کہ ہم فتویٰ کب دیں، اور کتنی دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن آپ فتویٰ لینا نہیں چاہتے. لیکن مسئلہ یہ ہے، فتویٰ دیکھیں، بات یہ ہے دراصل کہ فتویٰ دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. عمومی طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. اچھا، رہی بات اس طرح کی جو معاشرے میں ایک المیہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے اگر 4 بیٹے ہیں یا 6 بیٹے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یار میں دین کے لیے ایک وقف کر دوں، اور جب دین کے لیے وقف کر دے تو آپ اس کو عالم بھی بنائیں، مفتی بھی بنائیں، تو بات کیا ہوگی کہ کم سے کم وہ دین کی خدمت گزار ہوگا. اچھا، پھر یہی آپ والی بات کہ کم عمر یا بڑی عمر کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کہ ضروری ہے کہ جب بڑھاپا ہوگا، اتنی موٹی گردن ہو جائے گی، اتنے موٹے پیٹ ہو جائیں گے، عصا لگا کے، جینا کیپ لگا کے لوگ عمومی طور پہ اسی کو قاضی سمجھتے ہیں، اسی کو امام سمجھتے ہیں، اسی کو مفتی سمجھتے ہیں، سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہاں عمومی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مسجد کا امام اپنے آپ کو امام اعظم سمجھتا ہے، اور ہر علاقے کا مفتی اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کا بھی ایک
چورن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی وہ وہاں فتویٰ دے رہا ہے. اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, یہ بھی بطور ایک فتویٰ ہی ہے, جبکہ قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ دین سے دوری ہونا یہ ایک فتوے کے خلاف بھی ہے اور فتویٰ نہ ہونے پر بھی ہے. اب اس کی مثال کیسے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم فتویٰ لیں کس سے, کس طرح لیتے ہیں عمومی طور پہ, کیونکہ میں معاشرتی حساب سے جو ہے وہ عوام الناس میں بہت زیادہ جڑا رہتا ہوں اور آنا جانا لگا رہتا ہے. تو عمومی طور پہ کوئی بھی دین کا دیکھے جب مسئلہ ہوتا ہے نا, تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیندار سے پوچھیں, یا ہم بیمار ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہمیں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی چارٹ یا کوئی کسی قسم کا نقشہ بنانا ہوگا تو ہم انجینئر کے پاس جائیں گے. ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں. تو لہذا اسی طرح دین کا مرتبہ بھی یہ ہے کہ جب ہمیں فتویٰ چاہیے ہو, رہنمائی چاہیے ہو, تو ہم عالم دین اور مفتی کا رجوع کرتے ہیں اور ان سے یہ دریافت کرتے ہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھا جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بڑی اہم بات ہے نا, جب جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو بس وہ اہل علم سے دریافت کرو. اب اہل علم کا معیار کیا ہوگا؟ جی بات یہ ہے کہ وہ اہل علم کا معیار کیا ہے, آپ کے نزدیک کیا معیار ہے اہل علم کا, کہ غلط فتوے نہ آئیں, لوگوں میں انتشار نہ پھیلے, یا لالچ اور منفیت پہ لوگ فتوے نہ دیں, تو اس علم کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں فتویٰ دیکھیں جو اہل علم ہے, اہل علم کا مسئلہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں بات چورن اچھا ہو چرنگی کم گھمائیں. پھر آپ دیکھیں نا, پھر آپ فتویٰ نہیں لے رہے, نہیں پھر آپ ٹک ٹاک کر رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ. اچھا ٹک ٹاک بھی آج کل مفتی موجود ہے نا, دیکھا تو پھر آپ اس کو مفتی آن لائن کے لیں یا چورن آن لائن کے لیں. لیکن دیکھیں ہم جب سنجیدگی سے بات کریں تو ہمارا بنیادی مقصد بن گیا ہم سنجیدگی سے بات کو سنیں بھی اور عمل بھی کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, اور مفتی بننا سب سے پہلے تو درس نظامی پڑھا جاتا ہے جو کہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے, 6 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تخصص فی الفقہ پڑھا جاتا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو خصوصیات پڑھائی جاتی ہے, فقہ اور اصول فقہ کے قوانین بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح اپنے فتویٰ دینا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفتی کا عرف عام کا جاننا یہ بڑا نہایت ضروری ہے. عرف عام عروفی طور پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے عام چال چلن ہیں, یعنی عمومی طور پہ جس طرح معاشرے میں جو المیات پیدا ہوتے ہیں, جس طرح برائیاں جنم لیتی ہیں, اچھائیوں کی طرف لوگ جاتے ہیں, تمام لوگوں کے طور طریقوں کا معلوم ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض اوقات کسی علاقے میں کسی زبان سے کسی انداز سے کچھ سمجھا جاتا ہے, بعض اوقات ہم کسی اور شہر میں چلے جائیں تو وہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے. یہ عرف کا جاننا مفتی کے لیے نہایت ضروری ہے. ہر بزرگان دین, ہر زمانے کے ائمہ نے اس بات پر بڑی زور دی ہے اور اس بات کی بڑی اہمیت ہے. اب ان کے بارے میں بتائیں جو ایسے فتوے دے دیتے ہیں جو کنٹروورشل ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو ان کو کیا خیال رکھنا چاہیے معاشرے میں؟ وہ کہتے ہیں جی دینی فریضہ ہے, ہم تو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ کفر کے فتوے دے دیے جاتے ہیں. ہاں دیکھیں یہ تو پھر ایک ذاتی بغض و عناد ہوتا ہے نا کسی بھی مقصد کوئی جیسے سوشل میڈیا پہ مناظرہ ہو رہا ہے, اب ہم نے اس میں فتویٰ دینا ہے, کس پہ دینا ہے کہ یار معاذ اللہ آپ دین سے خارج ہو گئے, میں دین میں داخل ہوں, تو اس سے نفرت پیدا ہوگی اور اس سے فساد برپا ہوگا. اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ فتویٰ دینے کا مقصد بنیادی طور پہ بھی تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ امت کے حق میں وہ بہتر ثابت ہو, امت کی رہنمائی ہو, امت کے لیے آسانی پیدا ہو, کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے, سرکاری سطح پر اس کے لیے کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے اور موجود بھی ہے, لیکن اس پر توجہ ہی نہیں ہے. وہ کون سی ہے؟ حکومت اور ریاست چاہتی ہی نہیں ہے کہ علماء دین کو وہ عزت دے, توقیر دے اور ان کو منصب پر بٹھائے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو کفایت شعاری کے نام سے آج کل بڑی ایک بیماری لگی ہوئی ہے, اور خود 47 گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی 45 گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے, خوب پیٹرول ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, اور خوب پیٹرول کا مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے. تو اس پہ بھی تو فتویٰ علماء دین دے نا بھائی, میں اس پر فتویٰ دے رہا ہوں, دیجیے اس بات پر میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ پیٹرول کا بڑھانا اور اس کی مہنگائی کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ جب آپ پہلے اپنی عیاشیوں کو تو ختم کر لیں, اپنے معاملات کو تو درست کر لیں. یہ ہے کہ نہیں یہ دینی شعار کے بھائی کفایت شعاری کا جب آپ درس دے رہے ہیں, جب آپ بتا رہے ہیں کہ میں کپڑے پھاڑ کر بیچ دوں گا, میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا میں, تو یہ پھر دعوے تو غلط ہو گئے نا. پھر اگر اب اس پر کوئی فتویٰ اگر کوئی دے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا؟ کسی صورت بھی عمل درآمد نہیں ہوگا. کیسے عمل درآمد ہوگا مجھے بتائیں نا. کفایت شعاری کا پھر کیا مقصد ہوا؟ اس پر فتویٰ کوئی کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ دیکھیں نا, جب تک آپ خود وہی بات خلفائے راشدین والی زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو یہ فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, ہر شخص خود ہی مفتی بن جائے گا. دلیل بھی آ گئی.
اور دلیل ہر بھی آ گئی یہاں تو۔ شخص کی بات بھی یہی ہے نا، دیکھیں نا مہنگائی جو ہونا ہے اس کو کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ ہر شخص ذی شعور انسان، آج دیکھیں ڈمپر کے ذریعے کتنے لوگ کچلے جا رہے ہیں، بارشوں کے ذریعے کتنے لوگ بیچارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیا اس میں کے الیکٹرک کی غفلت نہیں ہے؟ ان کے اوپر اس بات کا فتویٰ عائد نہیں بنتا کہ یہ جو شخص انتقال کر گیا ہے، جو مر گیا ہے، اس کا مقدمہ کس پہ درج ہوگا اور کس پر جرمانہ ہوگا اور کس کو سزا ہوگی؟ آپ اس اگر بات یہ پر کام دیکھیں مفتی نا۔ صاحب کریں گے تو عدالتیں کیا کریں تو گی؟ پھر وہی بات ہے نا، تو پھر عدالتوں میں بھی تو وہی بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے جو باشرع قاضی اسلام ہو، لیکن آج ہمارے یہاں ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی چیز کا تو ہے، لیکن جب کفایت شعاری کا نام آ جائے تو پھر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس پر یہ فتویٰ دیں کہ بھائی آپ ہر چیز کو جو ہے نا کفایت شعاری کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ کم سے کم قربانی استعمال جو ہے کریں۔ وہ صرف عوام نہ دے، عوام نہ دیں، وہ بھی دیں، سب سے پہلے تو ان کو دینی چاہیے، عوام تو دے ہی رہی ہے قربانی۔ بڑی اہم گفتگو آپ نے کر دی ہے، اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ کیا گورنمنٹ کی اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن ماضی میں ایسی حکومتیں بھی رہی ہیں اور اب بھی موجود ہیں کہ حکومتیں بھی اپنے مطلب کے فتوے حاصل کرتی ہیں، اپنے مطلب کے اپنے مفتی صاحبان جو ہیں ان کو عزت و تکریم دیتی ہیں، ان کا اسٹیچر بڑھاتی ہیں اور پھر ان سے کام نکلواتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس عمل کے لیے؟ ہر دور میں علماء کے دو طبقے رہے ہیں، ایک طبقہ علماء سوء کہلاتا ہے اور ایک طبقہ علماء حق کا ہوتا تھا۔ یہ جو جس کردار کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں یہ علماء سوء کا کردار رہا ہے، اور یہ تقریباً ہر دور میں رہا اور ہے۔ یہ کہاں پائے جاتے ہیں زیادہ تر؟ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ نہیں، معاشرے کے عام معاشرے میں پائے جاتے ہیں یا ایوانوں میں پائے جاتے ہیں؟ نہیں، ہوتے عام معاشرے میں ہیں لیکن ایوانوں سے ان کا لنک ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری مراعات لیتے ہیں اور انہی جیسے اس کے بارے میں مشہور ہے مغلیہ دور میں بھی اور بابر کے دور میں بھی اور اس طرح اس سے پہلے بھی، اور وہ جو تھا جس کے لطیفے بنے ہوئے ہیں بیربل کے اور اس کے ملا دو پیادہ کے، اور یہ اس طرح یعنی جو سرکاری مولوی کہلاتے تھے وہ سرکاری مولوی جو ہوتے تھے جو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں بھی یہ زبردستی کا نکاح جائز ہے، ہاں جی جائز ہے بادشاہ سلامت، یہ زبردستی کی طلاق جائز ہے، جائز ہے بادشاہ سلامت۔ اس دن سے جائز ہوا تو آج تک جائز ہے پھر جائز مطلب یہ ہے کہ وہ جو علماء سوء کا کردار رہا ہے، لیکن اس دور میں بھی علماء حق رہے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، سزائیں دی گئیں، منہ کالے کر کے گدھے پہ بٹھا کے گھمایا گیا ان کو۔ یعنی ان کا علم دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کا رتبہ بادشاہوں نے کیا۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ امام مالک کا زمانہ تو عباسی دور تھا، عباسی دور۔ تو اب دیکھیں یعنی علم کی ناقدری آپ دیکھیں، اس وقت کے خلیفہ نے کیا، اس وقت کے ظاہر وقت اس وقت کے خلیفہ نے کیا، امام مالک کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہ جبر کی طلاق ہوتی ہے، نہ جبر کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جبری نکاح کو نکاح مانا جائے اور جبری طلاق کو طلاق مانی جائے؟ راہ چلتے کوئی عورت بادشاہ کو پسند آ گئی ہے اور وہ کہتا ہے اسے تو ملکہ ہونا چاہیے، اسے تو ملکہ ہونا چاہیے۔ وزیروں نے بتایا بادشاہ سلامت یہ تو فلاں کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں تو نہیں آ سکتی۔ اب یہ دو مسئلے پیش آ گئے، ایک یہ کہ پہلے یہ فتویٰ دیا جائے کہ جبری طلاق بھی ہو سکتی ہے تاکہ میاں کے گن پوائنٹ پہ اگر ہم طلاق لکھوا لیں، دور حاضر کا کچھ سنا وہ دے دے طلاق، وہ طلاق ہو جائے۔ اب پھر یہ ہے کہ وہاں اگر ادھر سے طلاق ہو بھی جائے، ادھر جا کے عورت نکاح کے لیے نہ مانے تو وہی گن جو ہے عورت کی گن یہ عباسی دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی سنا واقعہ معلوم۔ عباسی ادوار آج بھی موجود ہیں نا، آج بھی تو موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے، اور اتنے کوڑے کھائے ان کو کوئی فالج نہیں تھا، لیکن ان کے بازو مفلوج ہو گئے تھے، کوڑوں کی وجہ سے بازو مفلوج ہو گئے۔ جب ان کو گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھمایا گیا اور منہ پہ کالا رنگ لگایا گیا تو وہ کہتے تھے انا سبن مالک، نہیں انا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، جو جانتا ہے وہ جان لے
میں وہی مالک ابن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں مالک ابن انس ہوں، اور بالکل نہیں ہار مانی اور نہیں پیچھے ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے پر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، بلکہ امام حنبل کہتے ہیں کہ اگر مجھے جو سزائیں دی گئی ہیں، اگر ہاتھی پہ یہ سزائیں لاگو کی جاتی تو ہاتھی بھی زندہ ان نہیں۔ کا زمانہ کون سا ہے؟ ان کا زمانہ ان سے تھوڑا تقریباً ایک ساتھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور سرکاری ملا کہہ رہے ہیں چونکہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، سوری یہ اللہ کی مخلوق ہے، بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی صفت ہے۔ اب وہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا کہ صرف ایک بندہ جو دنیا اس کو امام مانتی ہے، دنیا اس کے علم فضل کی قائل ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر لوگ تو مانیں گے ہی نہیں۔ اب وہ زبردستی ان کو منوایا جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ یہ علماء حق ہیں، دنیا میں وہ جتنی مرضی سزا پا بھی جائیں نا، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آپ دیکھ لیں وہ جو علماء سو تھے، ان کے آج ہم نام بھی نہیں جانتے، مگر ان کے بوئے ہوئے بیج آج تک موجود ہیں، بیج موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی علماء حق کے ذریعے ان کا تدارک اور ان کا علاج اور ان کی روک تھام آج بھی الحمدللہ کر رکھی ہے، چونکہ اسلام واحد مذہب ہے دنیا کے اندر جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی کے سپرد نہیں کی، اپنے اوپر لی ہے، بے شک، اور یہ اتنی کڑی حفاظت کی ہے کہ آپ اس اسلام سے پہلے نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں تھیں آج وہ بھی تحریف سے پاک نہیں ہیں، لیکن قرآن تو پاک ہے ہی تعریف سے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان اقدس سے جتنی بھی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں جو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا آپ کے ساتھ، وہ سب محفوظ ہے۔ نہ صرف وہ محفوظ ہیں بلکہ ان کو بیان کرنے والے راویوں کی ہسٹریاں محفوظ ہیں، اور یہاں تک محفوظ ہیں اس نے زندگی میں کہیں کوئی جھوٹ بولا جس سے روایت کو پرکھا جاتا ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی یاداشت کیسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ایسی کڑی حفاظت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنے گئے گزرے دور کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و سنت اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ علماء حق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر دور میں باطل قوتوں کے سامنے یہ کھڑے رہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا مجاہد جو ہے وہ وہی ہے جو عند سلطان جائر، جو کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ تو یہ علماء حق اگر آج بھی الحمدللہ یہ زندہ ہے نا، یہ کلمہ حق کی وجہ سے زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ مثال کے طور پہ قرآن سے شادی ہوتی ہے معاشرے میں، آج بھی بہت سے لوگ ہیں بچیوں کے قرآن سے شادی کر دیا کرتے ہیں کہ ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے۔ اب کہیں نہ کہیں سے تو یہ فتوے آئے، اور وہ فتوے بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو یہ جس طرح کے کام کرنے والے لوگ جو اس طرح کے فتوے لیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، روایات ہیں، اس کے اوپر وہ ہر چیز کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ دل میں اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ جیسے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط فتویٰ دیا، اس سے مراد وہ ہے جو جان بوجھ کر دیتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات بتاتا ہے، تو سامنے والا جب تک اس پہ عمل کرتا رہے گا، بتانے والے کو بھی برابر اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو تھوڑی دیر پہلے علامہ زامن صاحب نے بھی کوٹ کی کہ مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں اچھے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اس کی کوشش محنت کا، اور دوسرا اچھے نتیجے تک پہنچ جانے کا، لوگوں کی رہنمائی کرنے کا۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اچھے نتیجے تک نہیں پہنچ سکا لیکن کوشش اس نے ضرور کی، قرآن و سنت کی آیات کی روشنی میں اس نے اجتہاد کیا، استنباط کیا، لیکن چونکہ بصدق نیت کیا، نیت میں دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اجر اس کو بھی ملے گا، ضرور ملے گا۔ اب یہ جتنے لوگوں کو فتوے چاہیے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مفتیوں کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے دین نے سوال پوچھنے کے اوپر بھی اس کی شرائط بیان کی ہیں
ٹھیک ہے. قرآن کریم ہی کی آیت ہے غالباً سورہ مائدہ کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اس آیت کے ذیل میں اہل علم نے، محققین نے لکھا ہے کہ آپ زبان پر کون سی بات لا سکتے ہیں، کون سا سوال ایسا ہے جو آپ پوچھ سکتے ہیں، کون سا سوال ایسا ہے جو آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں. اب لوگوں کے پاس اگر سوال کرنے کا شعور نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس بات کا انتخاب. ابھی کی صورتحال دیکھیں نا، اس وقت عالم اسلام میں اور ہمارے اس ریجن کے اندر ہی دہشت گردی کو جہاد بنا کر پیش کرنے کے بھی فتوے ہیں، اور جہاد کہہ کر جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گردی کہنے کے بھی فتوے موجود ہیں، اور بھرمار ایسے فتووں کی. اب ایک عام آدمی کیا سمجھے اور کیسے سمجھے؟ دیکھیں، یہ تو ماضی میں جہاد و دہشت گردی کو خلط ملط کر کے مکس کر کے ایک بیانیہ قائم کیا گیا، جس پر تو ہمیں بھی اس وقت اعتراض ہے. افغان جو علماء ہیں ان کے الگ فتوے ہیں، جو پاکستان علماء ہیں ان کے الگ فتوے ہیں، عرب میں الگ ہیں، افریقہ میں الگ ہیں، ایک ہی موضوع پر کئی کئی فتوے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چہرے کے حساب سے، جسمانی چال ڈھال کے حساب سے انتہائی خوبصورت انسان تھے، ایک وجاہت رکھنے والے انسان تھے. لیکن آخر زمانے میں ان کے چہرے کی خوبصورتی اور جسم کی ساری توانائی، قوت وہ کمزور ہو گئی. بلکہ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ آخری دور میں جب وہ چلتے تھے تو دیواروں کا سہارا لے کر چلتے تھے. تو کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ آپ کی یہ حالت کیا ہوئی؟ ہم تو آپ کا وہ دور جانتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ آپ کو دیکھنا سعادت سمجھتے تھے. اتنے وجیح تھے آپ، اتنے وجیح انسان تھے، لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی آپ یہاں سے گزریں گے اور آپ کی زیارت کرنی. یہ ابھی آپ کا حال کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم، مجھے اب لوگوں نے بطور پل کے مجھ پر سے گزرنا جو ہے وہ اپنا ایک ارادہ بنا لیا ہے، اور مجھے پل کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا. میری مثال تو ایک پل کی ہے جو کہ دو علاقوں کو ملانے کے ایک سبب اور ذریعہ ہوتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھ پر پیر رکھ کر اب لوگ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. تو اب تصور کرو کہ مجھ پر کتنا پریشر ہوگا، مجھ پر کتنا دباؤ ہوگا. تو اب اس دباؤ اور پریشر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میری وہ خوبصورتی، میری جسمانی جتنی چال ڈھال کی جو خوبصورتی تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس کے ذیل میں علماء نے، محققین نے یہی لکھا ہے کہ ایک عالم کے دل میں جب تک خدا کا خوف نہ ہو تو وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے. جب وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے تو مفتی کہلانے کے لائق کیسا ہے؟ یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا تو وہ جہاد اور دہشت گردی کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. جو ریاستوں کے آپس کے معاملات کے حوالے سے غلط سلط قسم کے فتوے دیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ وہ تقوی نصیب فرمائے. جو مفتیوں کی یہ ایک عجیب فتنہ انگیزی ہے اور اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. میں چاہوں گا ہم اختتام کی طرف بڑھ لیں. جب ہمارے سامنے یہ مثال بھی موجود ہے کہ حکمران اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنے لیے فتوے لیتی رہیں، ناجائز فتوے لیتی رہیں، اور یہ بھی مثال موجود ہے کہ خود علماء کی طرف سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیے جاتے رہیں، تو عوام کی سطح پہ بھی، حکومتوں کی سطح پہ اعتبار تو پھر کسی پہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا جائے کہ غلط فتووں سے معاشرے کو اور اسلام کو بچایا جائے، کہ اسلام کے اندر انتشار نہ پھیلے، فتنے پیدا نہ ہوں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، علماء حق کا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود فتنے تو ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں کہوں کہ سب سے بڑا علامیہ یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے، فتوی دلات کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرہ تشکیل پایا نا، اس میں دین کے معاملات الگ رکھ دیے گئے اور حکومتی دنیاوی معاملات الگ رکھ دیے گئے. کوئی اصول تو ہوگا جس کو سمجھ کے سمجھا جا سکے کہ بھئی یہ فتویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. کچھ تو دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک عام لے پرسن جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے، اس کا اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ سمجھے کہ یہ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک علماء اجماع ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جو شناخت کر لیتا ہے کہ یہ کس کی گفتگو صحیح ہے، کس کی گفتگو صحیح نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں کہ اس میں غیر ضروری
کہیں نفسیاتی طور پہ کہیں ظاہری طور پہ کچھ دباؤ کا شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب جان بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ افراد جو ہیں یہ غلط فتوی دے رہے ہیں، نہیں کر پاتے کہیں نہ کہیں۔ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی اسلامی حکومت کے اندر آپ دیکھیں جو باقاعدہ کسی حد تک اسلامی اصول پر عمل کر رہے ہیں، مثلا سعودی عرب ہے، ایران ہے، یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ اکثریت جو ہے جو عدالتوں کے جج ہیں وہ اکثریت اہل علم ہیں، مفتی حضرات ہیں زیادہ تر اس میں۔ اگر کسی نے قانون کی کتابیں پڑھی بھی ہیں تو اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو جہاں اسلامی قانون راج حکومت ہے وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی چیف جسٹس ہو یا جج ہو تو ان میں زیادہ تر دین سے اچھا مفتی اعظم چیف جسٹس کو ہی ہونا چاہیے ایسی اور تو یہی چاہیے نا، اور عدالت آزاد ہونی چاہیے۔ نہیں مفتی اعظم چیف جسٹس کو ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس مفتی اعظم کو ہونا چاہیے۔ وہی بات نا، کوئی بات نہیں ہے، فرق ہے۔ مفتی کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، مفتی اعظم کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، بس صحیح ہے، سمجھ گئے۔ اور وہ مفتی اعظم بھی علماء کے اجتماع کے ساتھ، وہ پھر مفتی اعظم ہوگا ہی وہی، ٹھیک، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں نامنیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری شریعہ کوڈ میں مفتی اعظم نہیں، اور دیکھیے چیف جسٹس کو چھوڑیں، ہمارے شریعہ کوڈ میں نہیں ہے، شریعہ کوڈ ہے کہ حافظ قرآن جج نہیں لگ سکتا ہے۔ ایک کوئی ایسا بھی قانون سنا تھا اچھا میں نے میڈیا پہ، پتہ نہیں کیا ہے، نہیں ایسا تو وہ آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، جی آپ مکمل تو ایک اور دیکھیے کاش کے لوگوں کو فتوے کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ فتوے کی طاقت ہی تو تھی، کسی کو سزائے موت دے دینا، ایک مسئلہ سزائے موت دے دو، یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ کسی کے بارے میں یہ حکم دے دینا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، سلمان رشدی کی مثال موجود ہے صاحب، ٹھیک ہے نا، جب آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کو فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس کو یہ توہین رسالت کیا، اس نے سیٹنگ پروسیس دی کر اس نے، واجب القتل ہے، قتل نہیں کیا کسی نے، لیکن وہ ایک فتویٰ اتنی بڑی طاقت تھا کہ زندگی میں جب تک رہا وہ مر کے روز زندہ ہوتا تھا، روز مرتا تھا، وہ اتنے خوف کے عالم میں رہا وہ۔ اور اس وقت دیکھیے جو دین کو سمجھتے ہیں، جو واقعہ اللہ کے لیے فتویٰ جاری کر، اس وقت ایک اجماع نے کہا تھا آیت اللہ خمینی سے کہ ابھی ہمارے تعلقات یورپ سے، جنگ کے حالات ہیں، سب کچھ ہے، تو سخت فتویٰ نہ دیجیے، یورپ ناراض ہو جائے گا۔ تو ایک جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں یورپ کو دیکھوں یا خدا کو دیکھوں، ٹھیک ہے نا، مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا کو ان کو راضی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہے کہ فتوے کی خود طاقت دیکھ لیجیے کتنی ہے، یہ طاقت اپنی جگہ ہے، لیکن ہاں جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس معاشرے میں تو عالم یہ ہے، سنیے کہ غصے میں آ کے بیوی کو دے دی طلاق، ٹھیک ہے، بعد میں پچھتائے، ٹھیک، گئے مفتی صاحب کے پاس، طلاق دے دی، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ اب جو گیا اس نے کہا میں مسئلہ یہ کہ مفتی صاحب میں تو آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور سوچ رہا تھا کہ میرا مسئلہ اگر آپ نے حل کر دیا تو میں آپ کے لیے مسجد کے لیے 20,000 روپے دوں گا۔ جیسے سنا انہیں، اچھا انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تمہیں طلاق دی تھی وہ توئی سے دی تھی یا تے سے دی تھی؟ اچھا تو بات یہ عالم بھی ہے، ہر آپ کے پاس بھی لوگ ایسے آتے ہیں کہ طلاق دے دی ہے، فتویٰ دے دیجئے کہ طلاق نہیں ہوئی، اس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ نہیں بالکل، دیکھیں طلاق سے متعلق ہو، جائیداد سے کوئی متعلق کسی ہو، بھی معاملے سے متعلق، تو بالکل وہ اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی مرضی کا فتویٰ وہ کس طرح لیں گے ہمارے سے، یہ تو بتائیں کیسے لیں گے، وہ کیسے مطلب کس چیز کی کیا قیمت لگائیں گے، کس چیز کی لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ہے نا، دیکھیں قرآن اور سنت بات پھر وہی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ، حل بتائیے مجھے اس میں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جب خوف خدا دل میں ہوگا تو آپ کرتے ہوئے بھی یہ اس طرح نہیں کر پائیں گے۔ ایک عام آدمی بھی ہوگا نا، جب اس کو بھی آپ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کسی اللہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بات سے ورغلائیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا ڈر جائے گا کہ نہیں ایسا کرنا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو پھر بطور اس چیز کا فتویٰ دینا اور کسی مفتی سے ایسا سوال پوچھنا ہے تو خود ایک سراسر گمراہیت ہے۔ پھر یہ تو وہ بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی طلاق دے دی یا کوئی خلا کا مسئلہ ہے یا جائیداد کا مسئلہ ہے تو آپ سب سے پہلے تو اپنے دل سے خود فتویٰ لے کے آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح عمومی طور پہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ جائیداد سے متعلق ہمارے ہاں عرف عام میں یہ کئی سالوں سے ایک یہ پریکٹس بن گئی ہے
کہ بہن بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے اس بات کی، ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی، کہ ان کو پتہ نہیں ہے اس متعلق. کبھی انہوں نے فتویٰ لیا کہ جب ہم جائیداد کو تقسیم کریں تو اس سے پہلے شرعی فتویٰ لیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے اور کتنی نہیں صراحت ہونا سے چاہیے کتنی بالکل تفصیل بھی، سے قرآن کہ پاک وہ میں سے 4 بیان دکانیں کیا ہے. میں نے لے لی، 2 اس کو دے دی، 3 اس کو دے دیے، وہ گھر اس کو دے دیا جی، یہ ماں باپ کی نشانی ہے، اس کو تا قیامت تک برقرار رکھنی ہے. یہ دین کے خلاف ورزی جب ہم کرتے ہیں جبھی تو اس میں فساد برپا ہوتا ہے. شرعی تقاضے کے حساب سے تو، فتوے کے حساب سے، وراثت کے حساب سے تو تقسیم کاری ہمارے یہاں ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کرنے بیٹھیں تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کو بہن بیٹیوں کو بھی حصہ دینا ہے، بیوہ کو بھی حصہ دینا ہے، اور تمام لوگوں کو حصہ دینا ہے. یہاں تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے باپ کا مال میرا ہی ہے اور باقی کسی کا بھی نہیں ہے، بھلے وہ ساری خوف خدا زندگی سب سے بڑی بات نافرمانی ہے. کی ہو. اور یہ خوف خدا ہوگا. دیکھیں جب خوف خدا ہوگا تو پھر ہر کام آپ کا آسان ہوگا. جب خوف خدا نہیں ہوگا تو ہر کام خود بخود بگڑتا ہوا نظر آئے گا. زبردستی کا فتویٰ یا زبردستی اپنے آپ کو گمراہ کرنا، یہ تو وہی بات ہے کہ دیکھیں شیطان ہے اور شیطانیت ہے، ابلیس ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں، نمود و نمائش ہے، سارے معاملات ہیں. اس میں اگر الجھیں، اگر آپ اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یار میں اس چیز کا فتویٰ کسی سے یہ اس طرح لے لوں کہ یار زبردستی میرے لیے نا یہ کام جائز ہو جائے، کہ کنڈا مار کے میں مسجد کے معاملات چلا لوں، مسجد کی بجلی چلا لوں، یا کنڈا مار کے جو ہے میں کوئی اور بھی کام کر سکتا ہوں، بھلے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو یہ جائز تو نہیں ہو جائے گا نا. لیکن اب اس میں یہ ہے دیکھیں، اب خود کمپنی کنڈے لگا کے لوگوں کو دے رہی ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ بھی جائز اور نہیں جو ہے. حکومت لیوی کے نام پر جو ہے وہ پیسے بٹور رہی ہے، لے رہی ہے، تو یہ بھی چلیں پھر اگلی نشست میں اس میں بات کریں گے. یہ تو غبن ہو گیا نا، دھوکے بازی. اصل میں میں جہاں تک سمجھاؤں کہ علماء اکرام کی رائے سے میں جو اخذ کر رہا ہوں کہ خوف خدا سب سے بڑی چیز ہے. اور ایک بہت بڑے عالم دین سے میں نے پوچھا کہ اس دور میں جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا بچوں کے ہاتھ میں ہے، تو بہرا روی سے ان کو بچانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے. آپ کتنے بھی پیرنٹل پروٹوکول استعمال کر لیں، لیکن بچے جو ہیں وہ چیزیں بھی جان لیتے ہیں جو انہیں اپنی اس عمر کے حصے میں نہیں جاننی چاہیے. تو انہوں نے صرف ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اس پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر مختصر جواب دوں تو یہ کہ اپنے بچوں کے اندر خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھر دیجیے. خوف خدا کی ان کو تربیت دیجیے. جس میں خوف خدا ہوگا وہ پھر کہیں نہیں جائے گا، وہ وہی فیصلہ کرے گا، زندگی میں وہی کام کرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو فتووں کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. ان فتووں نے بہت سی آسانیاں پیدا کیں، بہت سے فتنوں کو ختم کیا، تو بہت سے فتنوں کو پیدا بھی کیا ہے. سرکار کو، معاشرے کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے. تو سوچیے اس پر، اپنی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ جناب ابو انشاء ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، جناب علامہ ضامن عباس صاحب اور جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب. ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.